بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کا ذکر کیا کہ دو فرشتوں کو زمین پر بھیجا گیا تھا، پھر ان سے کچھ یہودیوں نے جادو سیکھا اور پھر جادو کے جو نقصانات ہیں اس کے بارے میں بھی ہم نے سماعت کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 104 میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعینا، راعینا نہ کہو، وقولوا انظرنا، اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر کرم فرمائیے، واسمعوا، اور پہلے ہی بغور سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لا تقولوا راعینا، راعینا نہ کہو، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کچھ تعلیم و تلقین فرماتے تو وہ کبھی کبھی درمیان میں عرض کیا کرتے راعینا یا رسول اللہ، کہ اس کے معنی یہ تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال پر رعایت فرمائیے، ہماری کچھ رعایت فرمائیے، ہمیں اور یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجیے۔ یہودیوں کی لغت میں یہ کلمہ بے ادبی کا معنی رکھتا تھا اور انہوں نے اسے بری نیت سے کہنا شروع کر دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کی اصطلاح سے واقف تھے۔ آپ نے ایک روز یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر فرمایا، اے دشمنان خدا، تم پر اللہ کی لعنت، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم تو آپ پر برہم ہوتے ہیں، جبکہ مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ اس پر آپ رنجیدہ ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہی تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی جس میں راعینا کہنے کی ممانعت فرما دی گئی اور اس معنی کا دوسرا لفظ انظرنا کہنے کا حکم ہوا۔ یعنی یہودیوں کے پاس راعینا کا معنی تھا چرواہے کے، یہودیوں کی جو لغت و اصطلاح تھی تو راعینا تھوڑا سا کھینچ کر وہ چرواہے کو پکارا کرتے تھے۔ تو جب صحابہ کرام نے راعینا یا رسول اللہ ہمارے حال پر رعایت فرمائیے، کچھ کرم فرمائیے، یہ کہنا شروع کیا تو یہودی جو تھے، منافق جو تھے، جن کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض تھا، وہ لوگ کیا کرنے لگے کہ صحابہ کرام کو دیکھتے ہوئے راعینا تھوڑا سا کھینچ کر حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت گھٹانے کے لیے کہنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آئی، اللہ نے فوری آیت کو نازل کیا اور کہا کہ راعینا مت کہو۔ حالانکہ راعینا کے معنی دوسرے بھی ہیں، رعایت کرنے کے بھی ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ کہو انظرنا، وقولوا انظرنا، یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیے۔ یہ ادب حبیب پاک کا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں سکھلا رہا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب میں ادب کا لحاظ کرنا فرض ہے، اور جس کلمے میں ترک ادب کا معمولی سا بھی اندیشہ ہو وہ زبان پر لانا ممنوع ہے۔ ایسے الفاظ کے بارے میں حکم شرعی یہ ہے کہ جس لفظ کے دو معنی ہو، اچھے اور برے لفظ بولنے میں اس برے معنی کی طرف بھی ذہن جاتا ہو تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہ کیے جائیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب رب العالمین خود سکھاتا ہے اور تعظیم کے متعلق احکام خود جاری فرماتا ہے۔ واسمعوا، اور غور سے سنو، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام فرمانے کے وقت ہمتن گوش ہو جاؤ، تاکہ یہ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمائے، کیونکہ دربار نبوت کا یہی ادب ہے۔ حضور کو یہ کہنا کہ یا رسول اللہ ہم کو سمجھائیے، یہ بھی کہنا بے ادبی ہے رسول پاک کی بارگاہ میں۔ تو اللہ صحابہ سے فرمائے کہ اچھے طرح سے غور سے سن لو، جب میرے حبیب کہہ رہے ہوں، درس دے رہے ہوں، سنا رہے ہوں، ایک ہی مرتبہ میں سن لو۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو یہودی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں بے ادبی والے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ان یہودیوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جناب میں بے ادبی کفر ہے۔
ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، اے مسلمانوں نہ تو اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں اور نہ ہی مشرک چاہتے ہیں، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما یودو، کافر نہیں چاہتے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور خیر خواہی کا اظہار کرتی تھی، ان کی تکذیب میں یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ یہ کفار خیر خواہی کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ آج بھی کچھ لوگ اپنا کام نکالنے کے لیے آتے ہیں اور جھوٹی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ یہودی بھی اس وقت اسی طرح تھے، وہ کہتے تھے سامنے سے کہ ہم آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے دوستی کرتے ہیں، لیکن جب پیچھے جاتے تو پھر ان کا عمل جو ہوتا تھا اس کے برخلاف ہوتا تھا۔ یہی مسلمانوں پر ظلم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ستانے کے لیے آگے آگے رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔